السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمتوں کے سلسلے میں 4 باتیں ہم انسانوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، یہ نعمتیں من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، سب من جانب اللہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں نقصان پہنچتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو اسی کی جانب گریہ وزاری کرتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ بے شک یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ کا باعث ہے۔ تو یہ اولاد ایک طرف نعمت بھی ہے، دوسری طرف ہمارے لیے آزمائش کے ذریعہ بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کے سلسلے میں کل قیامت کے روز ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے روز تم سے ضرور بضرور نعمتوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کرنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب نعمتیں ملی تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یعنی میرے رب کی جانب سے ہے۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین نے بھی کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی جانب سے ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا عطیہ ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔